بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 162، آیت نمبر ہے 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت وہ طاغوت کے راستے میں، شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا تو اے ایمان والو تم لڑو اولیاء الشیطان شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان شیطان کی چالیں کان ضعیفا وہ بڑی کمزور ہوتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ اور عام لڑائی میں فرق بیان کیا ہے۔ دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ان دونوں میں جو الہ کلمت اللہ کے لیے دین کے غلبے کے لیے لڑے گا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جو دین کے غلبے کے علاوہ کسی بھی اور مقصد سے لڑتا ہے، بندوق بھی چلا رہا ہے، جان بھی دے رہا ہے، خون بھی بہا رہا ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں فرمایا گیا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اللہ کی خاطر لڑتا ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، لیکن دنیا کی خاطر وہ لڑتا ہی نہیں ہے، صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، مگر لڑتا نہیں۔ شیطان اسے ہلاتا بھی ہے، تیرے اندر قوت ہے، طاقت ہے، بدلہ لے لے، تجھ پر فلاں نے زیادتی کی ہے، وہ نہیں لیتا۔ رحماء بینہم آپس میں پیار محبت رکھتا ہے وہ۔ ہاں جب بات آ جائے گی دشمن کی، دین کی، اشداء علی الکفار، آپ صحابہ کرام کے اللہ تعالیٰ نے یہ تعریف قرآن میں بیان کی ہے، وہ ایسے ہی تھے، قوت طاقت ان میں تھی، لیکن وہ اللہ کے راستے میں اپنی قوت دکھاتے تھے، آپس میں نہیں لڑتے تھے۔ حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان والا جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے شیطان اس کو روکتا ہے، تیری بیوی، تیرے بچے، تیرا مال، تیری دکانداری، تیری تجارت۔ جو ایمان والا ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شیطان کو ٹھوکر مار کے آگے جاتا ہے، اور جو شیطان کو ٹھوکر مار کے آگے جائے گا اللہ نے اس پر جنت جو ہے وہ واجب کر دی۔ اس لیے اللہ کے راستے میں جہاد ضروری ہے، ہاں آپس میں نہیں، آپس میں لڑیں گے تو وہ شیطان کا راستہ ہے۔ ایک بندہ مسلمان ہونے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے کہا جی مسلمان ہوتا ہوں، سارے کام کروں گا، دو کام نہیں کروں گا۔ کہا جی کون سے؟ کہا ایک زکوٰۃ نہیں دوں گا، میرے پاس 10 اونٹ ہیں، بمشکل میرا گزارا ہوتا ہے، اور جہاد میں نہیں جاؤں گا، میں ڈرتا ہوں۔ ان دو کاموں کے علاوہ جو سبدی کام مجھ سے کروا لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا تھا لا صدقہ ولا جہاد فیما تدخل الجنہ، اگر زکوٰۃ نہیں دے گا، جہاد نہیں کرے گا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ لڑتے ضرور ہیں، خون ان کا گرم ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اللہ کے راستے کے علاوہ نہیں ہوتا۔ چونکہ اللہ کے راستے میں لڑنا ہے تو اللہ کی خاطر لڑنے کے چند اصول ہیں، اللہ نے اپنی خاطر لڑنے کے چند اصول مقرر کر دیے شریعت اسلامیہ میں۔ نمبر 1 نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، ذاتی مفاد، قومیت، انتقام کی بنیاد پہ، مال کی لالچ سے، اگرچہ بندہ مجاہدین میں شامل ہے
لیکن ایک گروہ مجاہدین کا جا رہا ہے، فوجیوں کا گروہ جا رہا ہے، دشمن سے لڑنے جا رہا ہے، لیکن اس کی ذاتی سوچ کیا ہے کہ میں نے فلاں سے اپنا بدلہ لینا ہے، ذاتی بدلہ لینا ہے۔ اگرچہ یہ مجاہدین کے ساتھ ہوگا لیکن اس کا جہاد، باقیوں کا جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، اس کا جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اگر اس کی نیت ہے جرت بہادری کی، لوگوں کو پتہ چلے میں بڑا بہادر تھا، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو نیت کا خالص ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اگرچہ بندہ مجاہدین یا فوج کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، تو نیت کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ نمبر 2، اسلام کا بڑا اہم اور بنیادی اصول یہ ہے جہاد کے میدان میں بھی عدل اور انصاف کرنا ہے۔ اسلام قطعاً نہیں کہتا عورتوں کو مار دو، بچوں کو مار دو، بزرگوں کو مار دو، عام شہریوں کو مار دو، نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہی تو فرق ہے سکندر اعظم میں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ وہ علاقے فتح کرتا تھا، علاقوں کو آگ لگا دیتا تھا، تباہی تباہی، ہر طرف تباہی، کسی کو نہیں چھوڑتا تھا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاقے فتح کرتے ہیں اور امن کرتے جاتے ہیں، رہنے والوں کو امن ہے۔ یہی فرق ہے اسلام میں اور باقی میں۔ بہت سارے دنیا میں لوگ آئے، سکندر اعظم آیا، بخت نصر آیا، ہلاکو خان آیا، ان کی ایک پوری تاریخیں ہیں کہ انہوں نے جس شہر کا رخ کیا اس شہر کو تہس نہس کر دیا۔ جبکہ اسلام کے جتنے بھی جرنیل ہیں جس شہر میں جاتے تھے، شہر والے دعائیں دیتے تھے کہ ہمارے اپنے ہم پر ظلم کرتے تھے، تم تو امن کا پیغام لائے ہو، تم امن کا پیغام لائے ہو۔ کہتے ہیں جب ملک شام فتح ہوا، اسلام کا عدل اور انصاف ایسا تھا، جب ملک شام فتح ہوا تو شام والوں نے کہا کہ ہم جزیہ دے کر رہیں گے۔ تو کافر بندہ جزیہ دے کر رہ سکتا ہے، لیکن جزیے کے بدلے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نے ان کا تحفظ کرنا ہے۔ اب مسلمانوں کی فوج جزیہ جنہوں نے دیا تھا ان کا تحفظ کر رہی تھی، اب ضرورت پیش آ گئی مسلمانوں کی فوج کو وہاں سے ہٹانے کی، کسی اور جگہ لے جانے کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا جزیہ لیا ہوا واپس کر دو، جو تم نے ان سے جزیہ لیا تھا نا تحفظ کرنے کا، اب جو کہ تم نے ان کا تحفظ نہیں کرنا، یہاں سے جا رہے ہو تو جزیہ واپس کر دو۔ اسلام کا یہ عدل اور انصاف ہے۔ میدان جہاد میں بھی اسلام کہتا ہے عدل اور انصاف کرنا ہے، ایسا نہیں راہ چلتے بندے کو مار دینا ہے، جو تمہارے سامنے آئے لڑنے کے لیے آئے اس کو جو ہے وہ مارنا ہے۔ تیسرا بڑا اہم بنیادی اصول یہ ہے امیر کی اجازت سے لڑنا ہے۔ یہ نہیں ہے اٹھا گن اٹھائی اور میں جا رہا ہوں، نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، امیر کی اجازت سے لڑنا ہے۔ نمبر 4، اگر دشمن یہ چاہے کہ میں نے امن کرنا ہے، امن کرنا چاہے یا دشمن کے ساتھ تمہارا امن معاہدہ ہو، دونوں ہی صورتوں میں ان کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، سورہ انفال کے اندر ہے، اگر وہ امن معاہدہ چاہتے ہیں تو امن کرو۔ دیکھیں اسلام جو مذہب ہے نا، یہ ایسا مذہب نہیں ہے کہ کسی کو گردن سے پکڑ کے زبردستی کلمہ پڑھائے، نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اگر وہ امن چاہتا ہے امن کریں، اس کے ساتھ رہیں، کافر مسلمان اکٹھے رہیں گے تو اسلام کی طرف وہ مائل ہو سکتے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں یہی ہوا تھا، صلح حدیبیہ اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم امن کرنا چاہتے ہیں، فرمایا ٹھیک ہے بسم اللہ پڑھو۔ اگرچہ وقتی نقصان مسلمانوں کا تھا لیکن بعد میں بہت بڑا فائدہ مسلمانوں کا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبینہ قرآن میں کہا ہے، یہ تمہاری عظیم فتح ہے، لڑائی کے بغیر تم نے بہت سارا فائدہ حاصل کر لیا۔ مسلمانوں کو جو ہے وہ تیاری کرنے کا موقع مل گیا، پہلے موقع نہیں تھا، جنگ پہ جنگ ہوئی جا رہی تھی، اور اسی کے نتیجے میں فتح مکہ ہوگی بعد میں، اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی فتح مسلمانوں کو جو ہے بتا دی۔ اگر دشمن امن کرنا چاہتا ہے تو امن کرے، اور اگر امن معاہدہ ہے تو وہ توڑنا منع ہے۔ حتیٰ کہ تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں، ہماری تاریخ اسلام میں ایسی مثالیں ملتی ہیں، امن معاہدہ تھا، امن معاہدے میں مسلمانوں نے کیا کی، فوج بارڈر پہ جمع کر دی ساری، جس دن امن معاہدہ ختم ہوا اسی دن حملہ کر دیا،
بعد میں جب پتہ چلا کہ دوسرے کو تو موقع نہیں دیا تیاری کا، فتح کیے ہوئے علاقے مسلمانوں نے چھوڑے۔ ایسی مثالیں بہت ساری ملتی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسی مثال ملتی ہے، جب انہیں پتہ چلا کہ اگلے بندے نے تیاری نہیں کی تھی، انہوں نے فتح کیا علاقہ چھوڑ دیا کہ پہلے تیاری کر لو پھر دوبارہ لڑیں گے۔ اسلام عمل بھی چاہتا ہے، اور اگر امن معاہدہ ہو تو اسلام یہ نہیں کہتا اس کو توڑ دو۔ ہاں اگر کوئی توڑ دے، مدینے کے یہودیوں نے امن معاہدہ توڑا تھا، بنو قریظہ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا قبیلہ ذبح کیا تھا۔ یہ بھی اسلام کا اصول ہے، اگر امن معاہدہ ہے، کوئی بندہ امن معاہدہ توڑتا ہے، جس طرح انڈیا نے توڑا ہے، اب اسلام کا اصول کیا ہے؟ ان کی گردنیں اتار دو۔ جو بھی امن معاہدہ توڑے گا، مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ کیا ہوا ہے اس کو توڑے گا، تو اسلام کا آگے سے سخت اصول یہ ہے کہ امن معاہدہ توڑنے والوں کو معاف نہیں کرنا، ان کو قتل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اسلام نے یہ بھی اصول قائم کیا ہے، جنگ کرو مسلح نہ کرو۔ کافر کو مارنا ہے مارنے، اس کے کان کاٹنا، ہاتھ کاٹنا، پاؤں کاٹنا، چیزیں اعضاء الگ الگ کرنا، یہ غلط ہے۔ تو بہرحال یہ چند ایک اصول ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ کے لیے۔ ہاں والذین کفروا، جس کے علاوہ ہے کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی اہم بات آخر میں ارشاد فرمائی، فرمایا شیطان کی چالیں ہمیشہ سے کمزور ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ پریشان رہتے ہیں، شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان کی چالیں کمزور ہیں، شیطان کے وسوسے کمزور ہیں۔ بندے کے اندر تھوڑا سا ایمان ہو، شیطان کی چالیں بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ کمزور ہے۔ کانا ضعیفہ، شروع سے ہی کمزور ہے، شروع سے لے کر اب تک شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے۔ ہاں بندے کے اندر تھوڑا سا ایمان ہونا چاہیے، چونکہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہوتا تو شیطان کی چالیں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہیں۔ شیطان انسان کو پکڑ کے زبردستی گناہ نہیں کروا سکتا، یخیل الیہم، وسوسہ ڈال سکتا ہے، بس دماغ میں وسوسہ ڈالے گا، نماز نہیں پڑھنی، نماز نہیں پڑھنی، وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھ لے تو اس کی کوشش ہوتی ہے نماز میں اس سے ایسے کام کرواؤں اس کا ثواب کم ہو جائے، پھر بھی اگر وہ کام کر لے پھر اس کی کوشش، وسوسہ ڈالتا ہے نا، کوشش یہ ہوتی ہے اس سے ایسا کام کرواؤں ثواب ضائع ہو جائے، اور تو نے فلاں جگہ اتنا خرچ کیا تھا، یار تیری نیکی بہت بڑی ہے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، تو ریاکاری کے چکر میں ثواب ضائع کروا دے گا۔ ایسے کام تو شیطان کر سکتا ہے، لیکن کسی کو زبردستی پکڑ کے گناہ پہ نہیں لگا سکتا، اللہ نے اس کو یہ اختیار نہیں دیا۔ تو شیطان کے وسوسے کمزور ہوتے ہیں۔ جو بندہ اپنے اذکار کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صبح شام کے اذکار کرتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں۔ الا عبادک منہم المخلصین، یہ قرآن کہتا ہے، جو میرے بندے ہوں گے، میری عبادت کرنے والے ہوں گے، شیطان کے وسوسوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ شیطان کے وسوسے کمزور ہیں۔ تو شیطان اور شیطان کے چیلے، دشمن، کافر، ان کی چالیں ہمیشہ سے کمزور ہیں۔ ایمان والوں کی چالیں ہمیشہ سے کامیاب رہی ہیں، بشرط یہ کہ بندے کے اندر ایمان ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔